ویلکم بیک۔ سپریم کورٹ کے سامنے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج اسلام آباد کی وہ رپورٹ موجود ہے جس پر اس نے ابھی فیصلہ سنانا ہے، لیکن بہت سے لوگ سپریم کورٹ سے انصاف کی آس لگائے روز سپریم کورٹ آتے ہیں۔ یہ وہ متاثرین ہیں جو انصاف کے طلبگار ہیں۔ ہمارے رپورٹر عبدالشکور خان نے ان سے پوچھا کہ ان کے مسائل کیا ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت مری کے مضافاتی گاؤں سلکھیتر کے لوگ موجود ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ بیریا ٹاؤن نے وہاں پر جو گولف سٹی بنایا اور اس کے علاوہ ایک شیراٹن ہوٹل بھی بنا رہے ہیں، ان میں ان کی زمینیں جو غیر قانونی طور پر ہتھیائی گئی اور ان کو معاوضے نہیں دیے گئے۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی آج سپریم کورٹ میں آئے ہوئے تھے، ان کو کیا ریلیف یہاں سے متوقع ہے اور کہاں تک ان کا معاملہ پہنچا ہے۔ جی بتائیے گا، آپ کا نام؟ محمد عرفان عباسی۔ گزارش یہ ہے کہ یہ گولف سٹی جو بنا رہا ہے، اس میں میری تو زمین جو ہے نا، وہ تو اس نے 786 کنال، میں بیمار تھا، ٹرانسپلانٹ ہوا ہے میرا، لیور ٹرانسپلانٹ، تو میں چائنا گیا تو میرے پیچھے اس نے سب پر بلڈوز کر دیا اور محکمہ ریونیو سے مل کر اور کاغذات میرا زبردست کر کے، جو کہ کورٹ نے ہمیں اب بحال کر دیا ہے، نیچے کورٹ نے زمین تو بحال ہو گئی ہے، قبضہ اس نے کر لیا ہے۔ اور باقی جو گاؤں کے لوگ ہیں، یہ جو لوگ ہیں، ان کی زمین کو وہ بوگس طور پر جعلی زمین زیادہ شو کر کے ایکوائر کی، ایک ایکوزیشن کے نوٹیفیکیشن جاری کرایا گیا ہے۔ انہوں نے تو سپریم کورٹ میں کہا ہے کہ سیٹلمنٹ کا معاملہ چل رہا ہے، لوگوں کو پیسے دیے جا رہے ہیں، آپ کو کچھ ملا؟ نہیں جی، کچھ نہیں ملا، کوئی سیٹلمنٹ نہیں ہے۔ سیٹلمنٹ تو یہ لوگ دیکھیں نا، یہ بیشت کی طرح گاؤں ہے، اس کی آپ تصویر دیکھیں، یہ سب لوگوں کے ساتھ زیادتی کر کے تو وہاں پر 1 کروڑ 1.5 کروڑ روپے کا ایک کنال کا پلاٹ بیچے گا، لوگوں کو 1,20,000 کے حساب سے ایکوائر کر رہا ہے۔ اس وقت وہاں پہ جو قبضہ جن لوگوں نے کیا ہوا کس طرح کیا ہوا ہے؟ وہاں پہ کوئی کورٹ نے اسٹے دیا تھا ان مقامی لوگوں جن کا ایکوائر ہوئی تھی زمین، ہائی کورٹ نے اسٹے دیا تھا کہ آپ تھوڑا سا وہ اسٹے کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں، لیکن یہ کوشش کر رہا ہے کہ بھائی کسی طرح سے وہ اسٹے ٹوٹے اور میں بلڈوز کروں گا۔ بتائیے گا کہ آپ کا کیا نام ہے اور آپ کی کیا مسئلہ؟ میں جاوید اختر ہوں جی، میرا نام، اور میں متقین بیریا ٹاؤن کا پریزیڈنٹ ہوں۔ وہاں 250 گھرانے ہیں ہمارے اور وہاں 1500 سے زیادہ آبادی ہے جی۔ یہ فورسفل گھرانے ہیں وہاں 1500 جناب، یہ فورسفل، یہ گاؤں کا نقشہ ہے جناب، زبردستی وہاں اس نے زمین ایکوائر کر لی ہے۔ ہم کسی قیمت پر بھی اپنے آباء و اجداد کی قبریں جو کم از کم 18 قبرستان ہیں، ہم اسے نہیں دینا چاہتے ہیں، اور نہ ہی ہم یہ جو ایوارڈ ہے یہ بغض ہے، کیونکہ جس نے فراڈ کم خرید کر زیادہ بتائی گئی ہے۔ بتائیں کہ وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ لوگ بھی قیمتیں بہت زیادہ مانگ رہے ہیں اور جو ناجائز کر رہے ہیں آپ لوگ، اس وجہ سے بھی آپ کو قیمتیں جو نہیں مل رہی ہیں، اور وہ اکثر کہتے ہیں کہ جتنی زمین انہوں نے ایکوائر کیا اس کے پیسے دیے گئے۔ سر اصل میں یہ ہے کہ یہ ہمارے آباء و اجداد کی زمینیں، ہم زمین اسے دینا ہی نہیں چاہتے ہیں، ہم اسے کیوں زمین اپنی دیں گے؟ ہم زمین ایکوائر کے لیے ہم اپلائی کر رہے ہیں، ہم پیسے نہیں دینا چاہتے ہیں، ہم اپنے باپ دادے کی زمینیں دینا چاہتے ہیں، ہماری ثقافت ہے۔ کوئی بھی آدمی، باشعور آدمی اپنی ثقافت کو بیچنا نہیں چاہتا ہے، ہم پیسہ لینا ہی نہیں چاہتے ہیں، ہم اپنی زمینوں پر قابض ہیں۔ یہ اس گاؤں کی تصویر ہے جناب، یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ کہتے ہیں وہاں گاؤں نہیں ہے، اس کی تصویریں دیکھیں، یہ اس گاؤں کو یہ وہاں ہاؤسنگ سوسائٹی میں چینج کرنا چاہتے ہیں۔ غریبوں کے لیے کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی نہیں، آلریڈی ہاؤسنگ سوسائٹی موجود ہے، غریب 1.5 کروڑ کی زمین لے سکتا ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ لوگ ابھی سپریم کورٹ میں آئے ہوئے تھے، یہاں سے کس لیے آپ آئے ہوئے تھے، اور جو ایک جج نے رپورٹ دی تھی اپنی اس حوالے سے سپریم کورٹ میں منہاج صاحب نے کہ ان کے خلاف جو ایکشنز لیے جائیں، اس پر کیا عمل درآمد ہو رہا ہے؟ اس پر پچھلی تاریخ ہو گئی تھی، پھر ایڈجرن ہو گیا تھا، تو ہمیں تو امید واثق ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ عدلیہ جو اعلیٰ عدلیہ ہے وہ ہمارے ساتھ انصاف کرائے گی اور ہماری جن لوگوں کی زمینیں چھین لی گئی ہیں ان کو زمینیں واپس کرائے گی، اور جن ایوارڈ کینسل کیے جائے سر، ہمیں ایوارڈ بغض ہے، اس کے انتقال زمین کا مالک ہے 3300 کنال اس سے شو کی ہے۔ آپ کسی قیمت پر بھی اپنی زمینیں نہیں دینا چاہتے ہیں، ہم پیسے نہیں سر دینا چاہتے ہیں، ہماری ثقافت جو ہے، ہماری وہاں ثقافت ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، وہاں ہمارے اسکول ہیں، گھر ہیں، ہمارے گھروں کے آگے یہ بھی بہت بڑی جاتی ہے، اور پھر جو پلانٹ ہے لوگ وہ ہمارے گھروں کے ساتھ بالکل لگائے ہوئے، ہم تو ہر وقت مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، یہ بہت بڑی زیادتی ہے ہمارے ساتھ۔ وہ جو اس نے لگایا ہوا بیریئر روڈ کے آگے، ہمارے گھروں کے آگے، ہمیں تو ہر وقت تنگ کیا جاتا ہے، ہماری گاڑی نہیں جا سکتی ہے اور آدمی نہیں جا سکتے ہیں، عورتیں جاتی ہیں تب بھی ہمارے لیے پریشانی ہوتی ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت محمد شبیر صاحب موجود ہیں، جن کا یہ کہنا ہے کہ جنرل مشرف کے آفس میں GHQ میں ایک مالی کے طور پر کام کرتے رہے ہیں، اور یہ بھی بیریا ٹاؤن کے مبینہ متاثرین میں۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کس طرح متاثر ہیں اور ان کی زمینیں کہاں پر ہیں اور کس نے ان پہ قبضہ کیا۔ جی سر میری زمین جناب علی نے 85 کنال جی زبردستی قبضہ کیا، میں جیل آئی پہ سٹیا ہے نا، جیل آج میں رہا تھانہ رہا، اور FIR یہ میرے کو موجودہ ہے،
تے ہن زمین جڑی ہے سن 4 تو مطلب 5 سن 4 تو انہاں میری غائب کیتی حالے تک کوئی پیسہ تیلا میں نہیں لے رہا نہ دینا چاہنا آپ جنرل مشرف کے مالی تھے ان کے آفس میں تھے ان سے کبھی نہیں آپ نے بولا جی انہوں نے بولا میرے واسطہ کام نہیں ہے میں نہیں کر سکتا جنرل مشرف نے کہا کہ میرے بس کا کام نہیں ہے نہیں ہے میں نہیں کچھ کر سکنا کیونکہ یہ خود اپنا آپ یہ کوئی دینے لے لو کب کی بات ہے یہ سن 4 کی ہے آپ خود گئے تھے مشرف سر میں خود گیا تھا اس کے پاس خود جنرل صاحب کے پاس میں گال کی تھی انہوں نے کہا جی میرے پاس کا بات نہیں ہے یہ خود کرو یہ ہو سکنا جی کہ دینے وہ لے لو ہاں ٹھیک میں ظفر محمود ہوں میرا گران دیرہ ہے اور میرے تقریباً 450 کنال جڑا ہے کہ وہ بلڈوز کر لینے سن 2008 میرے والد نے زندہ ہے نا دفنے کی کوشش کی ہے بلڈوز نال جڑا نا اتنے مٹی سٹی گئی ہے انہوں نے صرف یہ حصہ اگلا بچ گیا سی موقع تے پہنچے ہیں تو انہوں دی جان بچائی ہے پھر اس کے بعد پولیس والے کو گئے ہیں پولیس والے نے سنی ہے اس کے بعد اصل ہسپتال گئے ہیں ہسپتال والے نے سنی ہے وہ کہندے ہسپتال والے کہندے کہ اس کا فون آ گیا ملک ریاض کا تو وہ جناب میرے پھر اسی کوئی رپورٹ نہیں ملی حالات تک کوئی ساری سنائی نہیں ہے تو اسی اخبار نے ذریعے پتہ چلیا کہ سیشن جج مناز صاحب نے چیف جسٹس صاحب نے جڑا انکوائری ہیڈ کی ہے جڑی کہ وہ پھر اسی اتنے گئے اپنے بیان شن کیتے ہوں اصل امید ہے کہ انشاءاللہ اساں کہ یہ اپنا رقبہ یا واپس مل سی یا اساں کہ پیمنٹ جڑی ہے کہ وہ دے سی شکریہ یہ آپ نے گفتگو سنی ان متاثرین کی ان کو امید ہے کہ سپریم کورٹ سے ان کو ریلیف ملے گا اور ان کی جو رقم مبینہ طور پر ادا کرنی ہے بیریا ٹاؤن نے وہ ان کو دلوائی جائے گی عبدالشکور خان ڈان نیوز اسلام آباد یہ تھے ہمارے رپورٹر عبدالشکور خان اور ناظرین جب بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے تو آپ کو ملک ریاض کے ایک ایسے فرنٹ مین سے ملوائیں گے جس کے بارے میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج اسلام آباد مظہر حسین منہاس نے لکھا کہ ان کی باتوں کو گو کہ ملک ریاض اور ان کے درمیان اب دشمنی ہے لائٹلی نہیں لینا چاہیے اور ان کی باتوں پہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. فرنٹ مین کا نام کیا ہے ایک وقت